السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل عرفان اسلامک ٹی وی۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیرت النبوی ایپیسوڈ نمبر 40 پر۔ عنوان ہے مشرکین کی گستاخیاں۔ تو میرے دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر فیوچر میں نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آپ تک۔ اللہ کی قسم، محمد نے جیسے ہی اس کے دروازے پر دستک دی تو وہ فوری ہی اس حالت میں باہر نکل آیا گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کرو۔ وہ بولا، بہت اچھے۔ یہ کہہ کر وہ اندر گیا اور اسی وقت اس کا حق لا کر اسے دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی جو حرکت تم نے کی؟ ایسے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ جواب میں اس نے کہا، تمہیں کیا پتا؟ جو ہی محمد نے میرے دروازے پر دستک دی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت داور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الحجر آیت 95۔ ترجمہ: یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معاط، حاکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکات یہ تھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک دیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اسی کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوری ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابی معاط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ اس نے ایک روز آپ کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا۔ وہ تھوک لوٹ کر اس کے چہرے پر آ پڑی۔ جس حصے پر وہ تھوک گری وہاں گوٹے جیسا نشان پڑ گیا۔ ایک مرتبہ یہ سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا کہ جب تک تم یہ نہ کہو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے اس نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معاط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ ابی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلے جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے وہ کلمے دل سے نہیں کہے تھے۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم محمد کو منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو، ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ سن کر عقیب نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ کو منہ چڑھایا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرے مبارک تک نہ پہنچی بلکہ خود اس کے منہ پر آ گری۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ اسی عقیب کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ: جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کہے گا، کیا کاش اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ
پر لگ جاتا۔ اسی طرح حاکم بن آز بن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتا رہا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وحیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وحیل کا ایک واقعہ اور بھی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وحیل کو کچھ تلواریں فروخت، اس نے ان کی قیمت ابھی ادا نہ کی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ میرے دوستو، اسی طرح اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔